کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کام میں لگے ہوئے تھے، کام میں لگے ہوئے تھے، تقاضے پر گئے ہوئے تھے۔ کام یہ تھا کہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور غربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال یہ فقراء کا حق ہے، مالداروں سے لینا اور فقیروں کو دے دینا، یہ کام تھا ان کا۔ نہ خود کچھ لیتے تھے اور نہ جمع کر کے ہلکوں کو بیچتے تھے۔ 1 سال ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا عبید بن سعد کو، اور خط میں یہ لکھا کہ اپنے ہاتھ سے یہ پرچہ رکھنے سے پہلے مدینے میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے فوراً خط پڑھا عمر کا، اور خط ہاتھ سے رکھا نہیں، فوراً لاٹھی اٹھائی اور چھیلا لیا اپنا اور روانہ ہو گئے مدینے کے لیے پیدل۔ 2000 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر کا سفر ہند سے مدینہ، 2000 کلومیٹر۔ مدینے پہنچے، بال بڑے بڑے ہو گئے، غبار آلود۔ حضرت عمر نے دیکھ کے پہچان تو لیا کہ یہ عمیر ہے۔ بھائی عمیر، مال کہاں ہے؟ یہ کیسا مال؟ 1 سال سے تم وہاں ہو؟ کہنے لگا کہ عمر، جب وہ مال آپ کا تھا نہ میرا تھا، وہ تو وہاں کے مالداروں سے لیا، فقیروں کو دیا، یہ کام کرتا رہا میں 1 سال، آپ نے بلایا اس لیے آ گیا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں ایسا حال کیوں کیا ہوا ہے؟ تم پیدل چل کے آئے ہو؟ کہ جی پیدل آیا ہوں۔ کیوں؟ سواری نہیں تھی؟ کہ سواری، میں نے سوال نہیں کیا ان لوگوں سے سواری کا، اور انہوں نے مجھے خود سے سواری دی نہیں، آپ کا حکم تھا جلدی آنے کا کہ فوراً چل دو، میں اس لیے پیدل چل دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا بہت ہی برے مسلمان ہیں اس کے کہ 1 سال تم سے خدمت لی اور تمہیں سواری بھی نہ دی، 1 سال تم سے خدمت دی اور تم کو سواری بھی نہ دی۔ اللہ، ہماری جماعتیں جاتی ہیں علاقوں میں، ایک بستی دوسری بستی جانا ہے، وہاں والے آئیں گے تقاضا لے کر کہ بھئی جماعت ہمارے یہاں کام کرے، تم کو گاڑی لے کے آؤ، اب جماعت آئے گی؟ لکھا ہے علماء نے کہ جو تبلیغ دوسرے کا مال پر کی جائے بے اثر ہوتی ہے، جو تبلیغ دوسرے کا مال سے کی جائے وہ بے اثر، بالکل بے اثر ہو۔ جان آپ کی ہو مال دوسرے کا ہو، مجاہدہ ناقص ہے۔ جان آپ کی اور مال دوسرے کا، جی ہاں، تو مجاہدہ ناقص ہے، اس کے اثرات بھی ناقص ہی مرتب ہوں گے، اجر بھی ناقص ہوگا، اثر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ مال دوسرے کا ہے، جان آپ کی ہے۔ اس لیے قرآن نے مال کو مقدم کیا ہے جان پر، مال کو مقدم کیا۔ سارے دیکھ لو قرآن کی آیت، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جہاں اللہ کے راستے کی محنت کا ذکر ہے قرآن میں، وہاں مال پہلے ہے، جان بعد میں ہے۔ جی ہاں، آدمی تیار ہو جاتا ہے بشرطے کہ مال کو دوسرے لگا دے۔ میں ٹھیک ہے، اگر تم انتظام کر دو گے سفر کا تو ہم چلیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ بہت ہی برے مسلمان تھے ہند کے کہ انہوں نے تم سے 1 سال تم سے کام لیا اور تمہیں سواری بھی نہیں دی، بہت برے مسلمان ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اے عمر، اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر۔ اے عمر، اللہ سے ڈر، اے عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر۔ یہ کہا عمر نے، یہ تم غیبت کر رہے، حالانکہ وہ سب مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کی غیبت کر رہے، بجائے اس کے کہ عمر بن سعد یہ کہتے ہیں عمر سے کہ ہاں جی کیا کریں، بہت بڑے مسلمان ہیں، مجھے سواری نہیں دی، میں 2000 کلومیٹر پیدل چل کے آیا۔ حضرت عمر کو اعتراض کیا حضرت عمر نے اور یہ کہا کہ عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر مسلمانوں کی۔ حضرت عمر نے فرمایا
اے عمیر وہ مال کہاں ہے جو تمہیں دینے کے لیے بھیجا تھا, تمہیں لینے کے لیے بھیجا تھا؟ حضرت عمر نے کہا عمر اس مال میں نہ آپ کو کوئی حصہ تھا نہ میرے کو حصہ تھا, مالداروں سے لینا اور فقیروں کو پہنچانا کر کے آ گیا کام. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا, مجھے اطمینان نہیں ہے, ایسا ہے شاید یہ مال لایا تھا اور گھر رکھ کر میرے پاس آیا ہے, گھر پہ رکھ کر میرے پاس آیا ہے. عجیب قصہ ہے, شاید مال لایا تھا گھر پر رکھ کے میرے پاس آیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو لیا اور اس کو سونے کی اشرفیاں دی اور کہا کہ یہ مال لے جاؤ عمر کے گھر, اور وہاں 3 دن رہنا اس کے گھر میں, کھانا پینا رہن سہن دیکھنا, اگر اس کے حالات اچھے ہوں تو یہ مال واپس لے آنا, اور اگر اس کے گھر میں تنگی ہے تو یہ مال اس کو دے دینا. ٹھیک ہے, گئے وہ مال چھپا کر لے گئے, جا کر کہا کہ میں آپ کے یہاں 3 دن ٹھہرنا چاہتا ہوں. کہ ہاں بھائی آؤ, وہاں تو ہر ایک کو ٹھہرانا, ہر ایک کا اکرام کرنا. روزانہ 1 روٹی گھر میں بنتی تھی, 1 روٹی. معمول یہ تھا کہ آدھی روٹی عمیر میں ساتھ کھاتے تھے, آدھی روٹی کی بیوی کھاتی تھی. اتنی حیثیت تھی گورنر صاحب کی, گھر میں 1 روٹی کا آدھی دونوں میں بیوی کھاتے تھے. لیکن مہمان آ گیا تو میاں بیوی نے کہا دیکھو ہم فاقہ کر لیں, مہمان آیا ہے اسے کھانا کھلا دیں. وہ 1 روٹی اسے کھلا دی. اگلا دن ہوا وہ روٹی اسے کھلا دی. تیسرا دن ہوا وہ روٹی اسے کھلا دی. 3 دن فاقہ کر لیا, 3 دن فاقہ کر لیا. تیسرے دن کہا عمر بن سعد نے مہمان سے کہ آپ کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جائیے, اب ہم سے فاقہ برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے یہاں 1 روٹی بنتی ہے, ہم وہ روٹی 3 دن سے آپ کو کھلا رہے ہیں. یہ سن کر پریشان ہو گئے. حضرت عمر کے آدمی حارث ان کا نام تھا. حارث نے کہا کہ لو دیکھو حضرت عمر نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے. حضرت عمر نے مال دے کر چیخ ماری اور یہ کہا کہ نہیں, یہ مال ہمیں نہیں چاہیے, یہ مال ہمیں نہیں چاہیے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج یہ بنایا تھا اپنے صحابہ کا کہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ مال کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے جاؤ. یہاں تو تمنا یہ ہے کہ اگلے سال مال آنے کی امید ہے, اللہ ہمیں باقی رکھے. حالانکہ حضرت عائشہ حضرت زینب رضی اللہ عنہما, حضرت عائشہ حضرت زینب, ان دونوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اب عمر کے پاس مال آنے لگا ہے, عمر کے پاس مال آنے لگا ہے, اے اللہ اگلے سال کے مال آنے سے پہلے پہلے تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے. حضرت عائشہ نے بھی دعا کی, حضرت زینب نے بھی دعا کی. حضرت زینب کی دعا قبول ہو گئی, ان کا انتقال ہو گیا. حضرت زینب کی دعا قبول ہو گئی, ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عائشہ کی دعا قبول نہ ہوئی کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوری بھر کر درہم بھیجے حضرت عائشہ کے پاس ہدیے کے طور پر. حضرت عائشہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے مال تقسیم کرنا میرے ذمہ کیوں کر دیا, میں کیا جانوں, عورت ہوں, گھر میں بیٹھتی ہوں, گھر میں رہتی ہوں, پردے میں رہتی ہوں, مجھے کیا معلوم باہر لوگوں کے کیا حالات ہیں, کس گھر میں کیا حالات ہیں. آپ نے مال تقسیم کرنے کے لیے مال مجھے کیوں بھیج دیا؟ کسی ایسے مرد کو دیں جو باہر پھر کر اس مال کو تقسیم کر دے. میں گھر میں بیٹھنے والی عورت مال کیسے تقسیم کروں گی؟ حضرت میں نے فرمایا نہیں, یہ تو میں نے آپ کے لیے بھیجا ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ اچھا اے اللہ عمر کے پاس مال آنے لگا ہے, عمر کے پاس اب مال آنے لگا ہے, اے اللہ ہمیں دنیا سے اٹھا لے. حضرت زینب نے دعا کی تو قبول ہو گئی, ان کی وفات ہو گئی.
حضرت عائشہ نے دعا قبول کی لیکن ان کی دعا قبول نہ ہوئی، ان کی دعا قبول نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ، حضرت اسماء، ان دونوں بہنوں کا مزاج یہ تھا حضرت اسماء تو جمع کر لیا کرتی تھی پھر خرچ کر دیا کرتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ مال آتے ہی خرچ کر دیا کرتی تھی، مال آتے ہی دونوں خرچ کر دیا۔ دونوں بہنوں کا معمول تھا خرچ کرنے کا، مگر ایک جمع کر کے بڑی مقدار میں پھر وہ مال خرچ کر دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ آتے ہی خرچ کر دیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر کے یہاں سے مال آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے باندھی سے کہا لو یہ وہاں دے آؤ، یہ وہاں دے آؤ، یہ وہاں دے آؤ، یہ وہاں دے آؤ، سارا خرچ کر دیا۔ کہنے لگی، باندھی نے کہا کہ آپ نے سارا مال خرچ کر دیا اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رکھا، اور آج تو روزہ ہے، آج تو روزہ ہے، افطار کے لیے کچھ بچا لیتی۔ فرمانے لگی، ہاں تو نے پہلے کیوں نہ بتایا، تو نے پہلے کیوں نہ بتایا، اگر تو بتاتی پہلے سے روزہ یاد دلا دیتی، حالانکہ روزہ کسی یاد نہیں رہتا، روزہ کسی یاد نہیں رہتا، ہر ایک روزے پہلے افطار کا انتظام کرتا ہے، اگر یاد دلا دیتی تو میں یہ بھی کر لیتی تیرے کہنے کی وجہ سے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام وہ مال سے اپنے آپ کو یوں بچاتے تھے، یہ نہیں کہ اتنا کام کر لیا اب تو فتوحات کا زمانہ آنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فتوحات سے ڈرایا تھا، فتوحات سے ڈرایا تھا، صحابہ کو فتوحات سے ڈرایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ایک جوڑا صبح کو ایک جوڑا شام کو تیار ملے گا، اور ایک پیالہ کھانے کا صبح کو آئے گا، ایک شام کو آئے گا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کب ہوگا، یعنی جلدی ہو جاوے تاکہ ہم دعوت کام کے لیے فارغ ہو جائیں، کمانے کی مشغولی سے۔ ایک پیالہ صبح جائے گا کھانے کا تیار، ایک شام کو لایا جائے گا، ایک جوڑا صبح کو بدلیں گے، ایک شام کو بدلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ تم آج اس فقر کے زمانے میں جو کام کر رہے ہو وہ اس زمانے کی مالداری سے بہتر ہے، زمانے کی مالداری سے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ مال سے ڈرا کرتے تھے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت قریب آیا تو دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے، دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اب اللہ کے یہاں حاضری کا وقت آ گیا ہے، آپ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑی محنتیں کی، آپ کو تو اللہ کی طرف سے یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا، آپ نے یہ کام کیے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم مر جاتے زمانہ جاہلیت میں کفر کی حالت میں، ہم پر 3 دور گزرے، ایک دور گزرا ہے کفر کا، ایک دور گزرا ہے فقر کا، ایک دور آیا ہے مال کا، ایک دور کفر کا۔ اگر اس وقت مر جاتے تو سیدھے جہنم میں جاتے۔ پھر ایک دور آیا اسلام میں فقر کا، تنگی کا، اس وقت اگر مر جاتے غربت کے زمانے میں تو سیدھے جنت میں جاتے۔ اور پھر اسلام میں فتوحات ہوئی اور مال آیا، اب خبر نہیں کہ ہمارے ساتھ آخر میں کیا معاملہ ہوگا۔ یہ فرمایا کہ اس پر رو رہا ہوں جب آخرت میں کیا معاملہ ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مزاج یہ تھا کہ گورنر ہو یا صدر، وہ ان سارے کاموں کو قوم کی خدمت سمجھتے تھے، قوم کی خدمت سمجھتے، تو قوم کی خدمت ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے
جب یہ سنا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے کہ میں بیت المال سے اپنا ذاتی خرچ نکال رہا ہوں، اسی وقت طے کر لیا کہ بیت المال سے پیسہ نہیں لینا، بیت المال سے پیسہ نہیں لینا، خود کمانا ہے۔ اب کیا کریں؟ بادشاہ کیا کام کریں؟ بادشاہ کیا کام کریں؟ اللہ سے، اے اللہ کیا کام کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ زرہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ زرہ، لوہے کا کرتا، جنگ میں پہننے والا۔ اتنا مشکل کام، نبی ہیں، بادشاہ ہیں، اور کام ملا لوہار کا، کام ملا لوہار کا۔ دیکھو تو صحیح، نبی ہیں، بادشاہ ہیں، کام ملا لوہار کا۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، کہ آپ کھلی زرہ بنائیں اور کڑیاں برابر کی بنائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زرہ کا بنانا کتنا مشکل کام، کہ لوہے کو تپانے کے لیے بٹی جلانا، لوہے کو تپانا اور اسے کوٹنا، پھر اس کی زرہ کڑیاں بنانا، ان کڑیوں کو پرونا، اتنا مشکل کام۔ لیکن وہی بحث میں عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، کہ آدمی تقوی والے، اللہ تعالیٰ تقوی والے کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ آسانی یہ ہوئی کہ ان کے لیے لوہا گندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو گیا، گندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم۔ چٹکی لیتے آٹے کی، جیسے آٹے کی چٹکی لے کر آدمی اسے اس طرح چاہے گھما لے موڑ لے، اس طرح وہ کڑی تیار کرتے، اور جب وہ پھر اپنی جگہ بٹھا دیتے تو وہ سخت ہو جاتی۔ اس طرح روزانہ ایک زرہ تیار کرتے، ایک زرہ 6000 کی بکتی، ایک زرہ پہلے 2000 خرچ لیتے تھے، اب روزانہ 6000 اپنی کمائی سے مل رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا ایک وعدہ یہ ہے، من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، کہ ہم متقی کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنی کمائی کو حرام سے حلال کی طرف لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور پانچواں وعدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ 5 وعدے تقوی پر ہیں، تنگی سے نکالنا، گمان کے اور عقل کے خلاف رزق دینا، اور آسانی پیدا کرنا، اور گناہ پچھلے معاف کر دینا، اور اگلا اجر کو بڑھا دینا۔ یہ 5 وعدے اللہ نے، میں تو ساری بات سیدھے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ صبر اور تقوی کو جمع کرنا پڑے گا، صبر اور تقوی کو جمع کرنا پڑے گا۔ اس راستے میں ناگواریاں بہت پیش آنے گی، لیکن کسی سے بھی انتقام کا جذبہ نہ ہو، کسی سے بھی انتقام کا جذبہ نہ ہو، اور اس صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑے رکھو، اس صبر کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑے رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو مدد کریں گے وہ گناہ پر نہیں کریں گے، تقوی پر کریں گے، گناہ پر نہیں بلکہ تقوی پر کریں گے۔ اللہ جو مدد کریں گے وہ تقوی پر کریں گے مدد، گناہ پر نہیں۔ اس لیے صبر تقوی کے بغیر نہیں ہے، صبر تقوی کے بغیر نہیں ہے۔ یہ راستہ، اس راستے میں آدمی کامیاب جب ہوتا ہے جب ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑ لے، صبر اور تقوی۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی ذکر کیا دونوں کا ساتھ ذکر کیا، جہاں ذکر کیا ایک ساتھ ذکر کیا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ کام اذیتوں کے برداشت کرنے اور یہ کام ناگواریوں سے گزرنے کا ہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھیو، اس کام کے کرنے والوں کو وہ ان تمام تکالیف کے نمونے پیش آئیں گے جو انبیاء صحابہ کو پیش آ چکے ہیں، انبیاء اور صحابہ کو پیش آ چکے ہیں، وہ ساری تکالیف اس کام کرنے والوں کو پیش آئیں گی۔ جب کوئی تکلیف پیش آئے
اسے انبیاء کی تکالیف میں تلاش کرو، پھر تو ہماری زبان پر شکر آئے گا، زبان پر شکر آئے گا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہم پر وہ حالات لایا جو نبیوں پر لایا ہے، اور اگر ان تکالیف کو انبیاء کی تکالیف میں تلاش نہ کیا تو پھر ساتھی شکایت کریں گے، پھر ساتھی شکایت کریں گے، پھر ساتھی شکایت کریں گے۔ دیکھو میرے دوستو، استقامت اور نعمتوں کا باقی رہنا شکر کے ساتھ ہے۔ شکایت کرنے والا آدمی محروم ہو جاتا ہے، شکایت کرنے والا آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ صبر کرتے 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 تھک گئے، سنو غور سے، ایک دیہاتی آیا آپ کے پاس اور آ کر کہا کہ کب وعدہ پورا ہوگا، کب وعدہ پورا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، خوشخبری لے لو۔ فرمایا آپ نے ابشر، دیہاتی سے کہا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ تو اس نے نعوذ باللہ آپ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ جب بھی ہم آپ سے آ کر کہتے ہیں آپ ٹال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں خوشخبری لو، خوشخبری لو، یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا دو صحابی سے کہ آؤ یہ خوشخبری تم لے لو۔ اس دیہاتی نے تو اس خوشخبری کا انکار کر دیا۔ صاف فرمایا روایت میں، انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ خوشخبری آئے گی، خوشخبری آئے گی، کب آئے گی یہ خوشخبری؟ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، صحابہ کرام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کرتے تکالیف کا تو آپ فرماتے کہ تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو حالات گزرے ہیں وہ تو تم پر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انبیاء کو لوہے کے جو ہے آرے سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا۔ یہ سارے حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے۔ صحابہ کرام کی قربانی کی سزا کو بڑھایا انبیاء کی قربانیاں بدلا کر، اور ہماری سزا آگے بڑھے گی صحابہ کی اور انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کے تذکروں سے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ راستہ شکایت کرنے کا نہیں، یہ راستہ شکایت کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ اس راستے کی اذیتیں شکر کرنے کی ہیں، اس راستے کی اذیتیں شکر کرنے کی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو اس راستے میں ناگواری پیش آئے اس کو انبیاء صحابہ کے ناگواریوں میں تلاش کیا کرو کہ یہ بات کس نبی کو کہاں پیش آئی، یہ اس نبی کو کہاں پیش آئی۔ اس راستے کے ناگواریوں کو انبیاء صحابہ کے ناگواریوں میں تلاش کیا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ دعوت میں صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو، صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو۔ کام ہمارے اپنے تجربات پر نہیں ہے بلکہ کام صحابہ کرام کی سیرت پر ہے، کام صحابہ کی سیرت پر ہے، اپنے ذات تجربات پر نہیں ہے۔ کام صحابہ کی سیرت پر ہے، اپنے تجربات پر نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے زیادہ اور اہم چیز انفرادی دعوت ہے، اور سب سے بڑی سنت نقل و حرکت ہے۔ سب سے بڑی سنت نقل و حرکت ہے، سب سے بڑی سنت نقل و حرکت ہے، کیونکہ فرماتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا، اللہ کے راستے میں اگر پھرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا امر اور سب سے بڑی سنت وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں اگر پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دوسری بات فرماتے تھے
اگر اللہ لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اور تیسری بات یہ فرماتے تھے کہ اگر علماء حق کی مجلسیں نہ ہوتی تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. معلوم ہوا 3 کام ہیں دنیا میں کرنے کے، بس 3 کام ہیں دنیا میں کرنے کے، ایک دعوت، دوسرے عبادت، اور تیسرے تعلیم اور تعلم، سیکھنا سکھلانا. یہ نقل حرکت اس مقصد کے لیے تھی کہ پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو، پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متحرک بنایا تھا تاکہ ان کی نقل حرکت کے ذریعے سے اس دین پوری دنیا میں قائم ہو. اصل مقصد یہ تھا خروج کا. میرے دوستو عزیزو، ارتداد کا کوئی علاج نہیں سوائے نقل حرکت کے. ارتداد کا کوئی علاج نہیں سوائے نقل حرکت کے. اس لیے کہ کسی بھی ذریعے سے دین کی بات کا پہنچا دینا سنت نہیں ہے. کسی بھی ذریعے سے دین کی بات کو پہنچا دینا سنت نہیں ہے. کہ میں کیا کہہ رہا، ذرا میری بات توجہ سننا. کسی بھی ذریعے سے دین کی بات کو پہنچا دینا سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ خود جا کر دعوت دینا سنت ہے. خود جا کر دعوت دینا سنت ہے. اس لیے کہ نبوت کی لائن کی جتنی اذیتیں ہیں وہ خود دعوت دینے میں ہیں، نہ کہ کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا. خود دعوت دینا سنت ہے، کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے. کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے. دعوت تو خود جا کر دعوت دینا ہی دعوت ہے. کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا یہ دعوت نہیں ہے. اس زمانے میں مسلمان کی ساری قوت اور صلاحیت صرف ہو رہی ہے دنیا پر، اور آلات اور ذرائع اور مشینیں اور مختلف قسم کے چینل اور نیٹ یہ دین کی باتوں کو پھیلا رہے ہیں. کیسی الٹی سوچ ہے، کیسی الٹی سوچ ہے کہ وہ دنیا جس کے اللہ کو جس سے نفرت ہے، مسلمان کی صلاحیت اس پر لگے کہ چیزیں بھی بنے، دکانیں بھی چلیں، کارخانے بھی چلیں. وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے، وہ دین وہ آلات و ذرائع پر. میرے دوستوں عزیزوں، میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجاہدہ انسان کے استعمال کا نام ہے، آلات کے استعمال کا نام مجاہدہ نہیں ہے. ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے. آپ کسی بھی ذریعے سے دین کی تبلیغ کریں وہ مجاہدہ نہیں ہے. اس لیے بات اس لیے بے اثر ہو کر رہ گئی کہ دین کی بات صرف نشر و اشاعت پر آ گئی. دین کو پھیلانے سے متعلق مجاہدہ ختم ہو گیا، کیونکہ دین کے پھیلانے کا مجاہدہ مسلمان کے خود استعمال کا نام ہے. مجاہدہ بدن کے استعمال کا نام ہے، نہ کہ مجاہدہ باہر کی چیزوں کے استعمال کا نام. اسے ہم نے عرض کیا کہ کسی بھی ذریعے سے بات پہنچا دینا سنت نہیں ہے. دعوت کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں. دعوت کی سنت یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ امت تک دین کو پہنچانے کے لیے میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. روایت میں ہے 7 مرتبہ ہے روایت میں کہ مجھے زندہ کیا جائے اور مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اگرچہ قتل کر دیا جائے. اب بتاؤ، اگر مسلمان یہ سوچے کہ بھائی اب قتل ہونے کے لیے، پھرنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو بات کے پہنچانے کے لیے بڑے آسان راستے اور بڑے اخبار اور رسائل اور بڑی مشینیں آ گئی ہیں. 1 منٹ میں سارے عالم میں بات پہنچ جائے گی، 1 سیکنڈ میں سب جگہ بات پہنچ سکتی ہے. نہیں، ہمارے ایسا فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو اس سے باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا. سمجھے بات؟ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا، جب دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے
آلات و ذرائع کا سہارا لیا جائے گا تو پھر اس سے باطل ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ دین کی ترقی قربانی میں ہے، اور قربانی انسان کے استعمال کا نام ہے۔ ہماری بات یاد رکھنا، صرف مال کا خرچ کرنا بھی قربانی نہیں ہے۔ کہیں بھی قرآن میں نہیں ملے گا کہ مال کا خرچ کرنے کا ذکر جان کے بغیر ہو، کہیں بھی نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ جہاں بھی دیکھو گے قرآن نے، وہاں جان اور مال کا خرچ کرنا ایک ساتھ ملے گا۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ مال ہو تو کام ہو۔ اکثریت صحابہ کرام کی وہ فقر اور غربت والی ملیں گے، اکثر صحابہ۔ چند صحابہ مالدار ہیں، چند صحابہ مالدار تھے، چند صحابہ، اور وہ اس لیے مالدار نہیں تھے کہ دین کا کام کر سکیں، وہ مالدار اس لیے نہیں ہے کہ دین کا کام کر سکیں، بلکہ اللہ نے ان کو مال دیا، انہوں نے مال بھی لگا دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل بدن کے استعمال کا نام دعوت ہے، اصل بدن کے استعمال کا نام دعوت ہے، جس طرح بدن کے استعمال کا نام عبادت ہے۔ گشت کیوں کریں بھائی؟ بات تو پہنچانی ہے، اس کے لیے گشت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے بات پہنچا دیں گے؟ صحیح، اگر نماز کے لیے بدن کا استعمال لازم ہے، اگر نماز کے لیے، عبادت کے لیے بدن کا استعمال لازم ہے، تو پھر دعوت کے لیے بھی بدن کا استعمال لازم ہے۔ سمجھے نہیں؟ دعوت کے لیے بھی بدن کا استعمال لازم ہے، دعوت کے لیے بھی بدن کا استعمال اس طرح لازم ہے جس طرح عبادت کے لیے بدن کا استعمال لازم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں، نہیں، یہ دعوت کی سنت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی پیغام پہنچایا بادشاہوں تک، وہاں آپ نے اپنی جماعتیں بھیجی ہیں، اس لیے کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، یہ ہے بہت اہم بات ہے۔ خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، یہ پکی بات ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ لوگوں نے کہا بھائی کیوں دعوت دینے جا رہے ہیں ان لوگوں کو؟ اب تو اللہ نے ان کو ہلاک کرنا طے کر لیا اور عذاب دینا طے کر لیا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، دعوت دینے والوں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہم ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں گے، اس لیے ہم جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ اب بھی تقوی پر آ جائیں گے۔ جی ہاں، داعی پر امید ہوتا ہے، داعی پر امید ہوتا ہے، کتنے بھی حالات بگڑ جائیں، کتنی بے دینی آ جاوے، لیکن داعی مایوس نہیں ہوتا، داعی مایوس نہیں ہوتا۔ تاجر حالات آتے ہیں، حالات آتے ہیں، ساری تجارت ڈوب گئی، قرضہ ہو گیا، مال سارا ہاتھ سے چلا گیا، مگر کیا کہے گا؟ ارے نہیں، دنیا میں تو حالات ایسے آتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہو، تجارت ہی کرتے رہو۔ یہاں حال یہ ہے کہ اگر ایک گلی میں گشت کیا، وہاں لوگوں نے بات نہ سنی تو کہے گا کام چھوڑ دو، تجارت کے کام کو چھوڑے گا نہیں، بار بار نقصان میں پڑنے کے باوجود لگا رہے گا۔ آخر ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے قرضے سے اور ساری پریشانی سے نکل جائے گا۔ یوں کہہ کر تجارت نہیں چھوڑتا کہ تجارت چل نہیں رہی ہے، لیکن یوں سوچ کر دعوت سے کام چھوڑ دیتا ہے کہ دعوت چل نہیں رہی ہے۔ ارے تجارت تو اللہ کا ایسا حکم نہیں کہ جس کے علاوہ اور کچھ نہ کرے، لیکن دعوت تو اللہ کا حکم ہے، دعوت تو اللہ کا حکم۔ میں نے عرض کیا کہ خود دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان دعوت دینے والوں نے دو باتیں کہی روکنے والوں سے
کہ ایک تو ہم اسے دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ تقوی پر آ جائیں گے. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء. ابن بات نہ سنی ان لوگوں نے بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے والوں کو نجات دے دی. یہ بات ہے. اس لیے دوستو عزیزو اس کام میں استقامت کے ساتھ چلو. اس کام میں استقامت کے ساتھ چلو کہ اس راستے میں استقامت کے ساتھ چلو. اللہ تعالیٰ کو ہر کام کرنے والے سے جتنی قربانی مطلوب ہے اتنی اس سطح پر قربانی پہنچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہدایت کا ہو جائے گا. اور جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دیں گے. مگر ہماری دل میں تمنا ان کی ہدایت کی ہو. ہمارا دل میں تمنا سب کی ہدایت کی ہو. بس اس کے لیے عزم کرو اور ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو صبر و تقوی پر لانا ہے. اس کے ساتھ ہے ساری کامیابی.